الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 30 سے کذالک ارسلناک، اسی طرح بھیجا ہے ہم نے آپ کو، فی امت، ایک امت میں، قد خلت من قبلہا تاکہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے کئی امتیں۔ کذالک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ سے پہلے رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا، کذالک اسی طرح، ارسلناک آپ کو بھی ہم نے بھیجا ہے، فی امت، ایک امت میں، قد خلت من قبلہا تاکہ گزر چکی ہے ان سے پہلے کئی امتیں۔ یہ کوئی نئی امت نہیں ہے، ان سے پہلے کئی رسول آئے اور کئی امتیں گزریں۔ آپ کو کیوں بھیجا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ تتلو تلاوت کریں، تاکہ آپ پڑھیں ان پر وہ قرآن جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنائیں اور اس کے احکام بتائیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ رحمان کے، رحمان کو نہیں مانتے وہ۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن مقدس میں ہے کہ جب انہیں کہا جائے اسجدوا للرحمن، کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، وہ کہتے وما الرحمن، رحمان کیا ہے؟ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپس میں صلح ہوئی تھی مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کی، تو صلح کا معاہدہ جب لکھا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم معاہدہ کے شروع میں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو کافروں کی طرف سے سفیر تھا اس نے کہا کہ اگر ہم رحمان کو مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا، پھر تو جھگڑا ہی ختم۔ تو یوں نہ لکھو، ہم رحمان کو تو جانتے ہی نہیں وہ کیا ہے، تم لکھو بسمک اللہم۔ تو انہوں نے نہ لکھنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی صلح پسند تھے، تو آپ نے جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی لکھ دیا۔ تو فرمایا کہ آپ اس لیے ہیں تاکہ ان پر وہ قرآن تلاوت کریں جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ رحمان کے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، آپ کہیں کہ وہ میرا رب ہے، تم نہ مانو، وہ میرا تو رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر بے شک قرآن چلا دیے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اس کے ذریعے زمین، او کلم بہ الموتیٰ، یا بلوایا جاتا اس کے ذریعے مردوں کو۔ یہاں اس کا جواب محذوف ہے، یعنی عرب کلام میں ہوتا ہے ایسا کہ ایک بات کی جاتی ہے، آگے اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ لفظوں میں نہیں ہوتا، خود سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری بات ہوتی تو لما آمنو، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ اصل میں یہ ان کے ایک مطالبے پہ بات کی جا رہی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ یوں کریں کہ مکہ کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بن جائیں، یا پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں، پہاڑ چل کے اور جگہ چلے جائیں۔
پہاڑوں کو ہٹا دیں، یہ مکہ جو پتھریلی زمین ہے یہ میدانی علاقہ بن جائے اور اس میں ہم کاشتکاری کریں، یا پھر ہمارے والدین جو مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کے آ جائیں اور وہ ہم سے باتیں کریں، تب ہم مانیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی صحیح کہ قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو ہم چلا دیتے، یعنی پہاڑ ہٹ جاتے، اور کیا ہوتا وہ او قطعت بہ الارض، یا کاٹ دی جاتی ہے اس کے ذریعے زمین، یعنی زمین کو یہ پھاڑتے، اس میں ہل چلاتے، اس میں کاشتکاری کرتے، او کلم بہ الموتیٰ، یا بلوا دیا جاتا اس کے ذریعے مردوں کو، یعنی ان کا یہ مطالبہ بھی پورا ہو جاتا، یہ سارے معجزات سامنے آ جاتے، تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ اگرچہ اس جگہ اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات کرنے لگ جائیں جیسے ان کا مطالبہ ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان پر ہم ہر چیز اکٹھی کر کے ان کے سامنے رکھ دیں، یعنی جو جو چیز وہ مانگتے ہیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی وہ ایسے نہیں ہے کہ ایمان لائیں۔ یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ سارے کام ہو جاتے، یعنی ان کے مطلوبہ معجزات انہیں مل جاتے، تب بھی وہ ڈیٹھ ہیں، ضدی ہیں، ان کا مقصد اصل ماننا نہیں ہے، انہوں نے نہیں ماننا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ سارا کا سارا، جمیعا سارا، یعنی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، اختیار اس کے پاس ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا نہیں پتہ چلا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ، کہ اگر چاہتا اللہ، لہدی الناس جمیعا، تو البتہ ہدایت دے دیتا تمام لوگوں کو۔ اصل میں ایمانداروں کی کچھ خواہش ہوئی تھی صحابہ کرام کی کہ مشرکین مکہ جو معجزات مانگ رہے ہیں کہ یہ معجزات پورے کر دو، یہ نشانیاں دکھا دو، تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوئی کہ ان کو ان کے معجزات دکھا دیے جائیں، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ محض ان کا ایک مطالبہ ہے اور انہوں نے ماننا نہیں ہے، اگر ان کے مطالبے پورے کر بھی دیے جائیں ایمان نہیں لیں گے۔ اب آگے کہا کہ ایمانداروں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سارے ہدایت پہ آ جاتے بغیر معجزات کے بھی۔ اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ سارے ایمان لے آتے، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، اس کی مشیت اور حکمت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دے اور پھر ایمان لے آئیں، پھر امتحان کیا؟ وہ تو دونوں راستے دکھاتا ہے، پھر آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے مانے، جس کی مرضی ہے نہ مانے۔ اگر اللہ مجبور کر کے زبردستی منواتا تو اس کے آگے کیا دیر تھی؟ یہ سارے سیدھے ہوئے کھڑے ہوتے، یہ سارے ایمان لے آتے، لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے، وہ مجبور نہیں کرتا۔ تو کیا ایمانداروں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا؟ کیا نہیں پتہ چلا؟ کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تو البتہ ہدایت دیتا لوگوں کو، سب کو۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا، پہنچتی رہے گی انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا۔ کیا پہنچتی رہے گی؟ قارعۃ، آفت، مصیبت۔ کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے کے نتیجے میں، انہوں نے جو کفر کیا ہے، انہوں نے جو شرک کیا ہے، انہوں نے جو اسلام کے خلاف بغاوتیں کی ہیں، انہوں نے جو جو غلط کام کیے ہیں، انہیں ہمیشہ ان کے کیے کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت پہنچتی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا
آپ اتریں گے ان کے گھر کے قریب، آپ ان کے گھر کے قریب اتریں گے، یعنی مکہ پر حملہ کریں گے اور ان کے قریب ہی آپ کی فوج پہنچ جائے گی۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، ایک معنی، یا یہاں تک کہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا، یعنی ان پہ موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی۔ تو یہ کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اللہ کے وعدے سے مراد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو کافر ہیں دنیا میں، ان کے کرتوتوں کی سزائیں انہیں ہمیشہ ملتی رہیں گی، کبھی کیا سزا کبھی کیا سزا۔ جیسے فرعونیوں کے بارے میں پیچھے آپ نے پڑھا کہ ان پر طرح طرح کے عذاب آتے تھے، ایک عذاب آتا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے، وہ ٹل جاتا، اور پھر وہ دوبارہ اسی طرح ہو جاتے، اور عذاب آ جاتا، وہ ختم ہوتا اور آ جاتا۔ تو کافروں پر وقتاً فوقتاً مختلف اللہ کے عذاب دنیا میں آتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، یا پھر ان پہ موت آ جائے گی، یا قیامت آ جائے گی۔ تو اس وقت تک ان پہ عذاب آتے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ پہنچتی رہے گی انہیں اس کے نتیجے میں جو انہوں نے کیا، آفت مصیبت، یا اتریں گے آپ ان کے گھر کے قریب، یہاں تک کہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ نہیں خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کی، اللہ کے یہ وعدے پکے ہیں، سچے وعدے ہیں، ایسا ضرور ہوتا رہے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بس مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ کافر آپ کے خلاف ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جتنا رسول بھی آئے ہیں ان سب کے ساتھ کفار نے یہی سلوک کیا، ان سب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ استہزاء کیا گیا اور ان کی مخالفت کی گئی، اور میں نے بھی کافروں کو مہلت دے دی، حالانکہ رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، رسول کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، طرح طرح کی زیادتیاں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ میری حکمت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو مہلت دے دی، جتنا وقت وہ لے کے آئے تھے ان کو پورا کرنے دیا۔ ثم اخذتہم، پھر انہیں پکڑا۔ تو اسی لیے کوئی شخص اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، دین کے خلاف چل رہا ہے اور اللہ کے قوانین کی بغاوت کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لہذا میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، یہ اللہ کا قانون حکمت ہے، یہ قانون مہلت ہے کہ وہ مہلت دے دیتا ہے، لیکن پھر جب پکڑ ہوتی ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظالم ہے چاہے شرک کر رہا ہے اتنا ظالم ہے، یا بندوں پہ ظلم کر رہا ہے، حق مار ہے لوگوں کے اور زیادتیاں کر رہا ہے، تو ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، پھر جب پکڑ آتی ہے پھر گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ جیسا کہ اور جگہ آتا ہے سورۃ حج آیت نمبر 48 میں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنا بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، کہ میں نے انہیں مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم تھیں۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہیں مہلت دے دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور واپسی تو میری ہی طرف ہے، کہاں تک جائیں گے، بالآخر میرے پاس آنا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات کی کہ مذاق اڑایا گیا ان رسولوں کا جو آپ سے پہلے تھے، بس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسے تھی میری سزا، پھر دیکھو میری سزا کیسے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔